نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ حیات ہیں، اور روح مبارک کے تعلق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ حاصل ہے۔ اس پر بسا اوقات فریق ثانی یوں کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت رفیق اعلیٰ کی دعا کی تھی۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ فجعل یقول فر رفیق الاعلیٰ، اور بعض میں اللہم کے الفاظ ہیں، الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو وہ اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ پر جانا چاہ رہے تھے اور اسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ تو میں رفیق اعلیٰ پہ تھوڑی سی مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، پہلے اس حدیث مبارکہ کا مطلب عرض کر دوں، اس کے بعد دوسری حدیث سے اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہ میں نے اپنے سامنے مرکات رکھی ہے، مشکات کی شرح، اور اس میں جو متن عرض کرنے لگا ہوں یہ مشکات شریف میں بخاری کے حوالہ سے موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مجھ پر انعامات ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری باری میں ہوئی۔ آگے کچھ چیزیں ذکر فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری اور ان کے لعاب کو اکٹھا کیا ان کی آپ کی وفات کے وقت، اور پھر عبد الرحمن بن عوف ایک مسواک لے کر آئے، اور میں نے وہ مسواک نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ نے پھر وہ مسواک کی۔ یہ کیفیت ذکر کرتے کرتے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فجعل يدخل يديه في الماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنے لگے، فیمسح بہما وجہہ، اور ان کو اپنے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرتے تھے، وہو یقول، اور یوں فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ ثم نصب یدہ، پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا، وجعل یقول، اور یوں عرض کرنے لگے اللہ کے سامنے پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی یہ حضور نے دعا کی رفیق اعلیٰ کی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ومالت یدہ، اور آپ کے ہاتھ نیچے میلان ہو گیا، نیچے آ گیا آپ کے ہاتھ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں رفیق اعلیٰ کے الفاظ ہیں، جس سے فریق ثانی کہتا ہے کہ یہ کوئی اور جگہ تھی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے تھے اور جو رفیق اعلیٰ کا سوال کر رہے تھے۔ میں اس کی وضاحت میں کوئی اور مطلب پیش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث مبارکہ اور بخاری شریف سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے، ان پہ کوئی مرض لاحق ہوتی ہے، تو ان کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کو اختیار کر لیں یا وہ آخرت کو اختیار کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، تو میں نے سنا کہ آپ یوں فرما رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا دنیا کا یا آخرت کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا اور فرمایا مع الذین، مجھے یہ معیت چاہیے ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہداء کرام، والصالحین، اور صالحین۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فعلمت انہ خیر، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے دنیا کو اختیار کریں یا آخرت کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو رفیق اعلیٰ سے مراد یہ رفقاء کرام ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کو پسند کیا، اور ہم اہل سنت والجماعت کا تو یہ بالکل عقیدہ ہے کہ آخرت کی رفاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے۔ اس میں کہیں پر بھی قبر کی حیات کا انکار لازم نہیں آ رہا۔ میں نے اس سے پہلے
تفسیر بیضاوی کے حوالہ سے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ کے حوالہ سے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے، لیکن آخرت میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک انبیاء کرام، صدیقین، شہداء کے ساتھ بھی ہو اور وہاں کی لذتیں اور راحتیں حاصل کرے، ان کی ملاقات کا سکون حاصل کرے، ان کی ملاقات کی راحت حاصل کرے اور جس سے اطہر اس راحت کو محسوس کر رہا ہو، یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی بھی اہل و سنت والجماعت کے موقف سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفیق اعلیٰ کی درخواست کر رہے ہیں تو ہر بندہ یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد تھے، اور روح مال جسد معیت مانگ رہے ہیں انبیاء کرام کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد ہیں، تو اختیار صرف روح کو نہیں دیا گیا تھا، روح اور جسم کے مجموعے کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی مرافقت کو اختیار کیا، اس لیے اس کو کسی اور جگہ کا قرار دے کر جسم کی حیات کا انکار بالکل غلط ہے۔ روح اور جسم کے مجموعہ روح اور جسم کا مجموعہ انبیاء کی مرافقت، صدیقین کی موافقت اور رفاقت، اور شہداء اور صالحین کی رفاقت مانگ رہا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جیسے حضور نے روح مال جسد رفاقت مانگی تھی، اللہ نے وہ رفاقت عطا کر دی۔ جیسے اس وقت مانگنے میں روح بھی شریک تھا، جسم بھی شریک تھا، آج بھی اس رفاقت میں روح بھی شریک ہے، جسم بھی شریک ہے۔